جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ انسان کی غلطیاں اسے وہ درس دیتی ہیں جو اسے کسی بڑی سے بڑی درسگاہ سے بھی نہیں مل سکتا۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ذمہ دار شخص کا انتخاب کرے، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دور حاضر کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ یہاں جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں، اور جو سنتا ہے وہ سمجھتا نہیں۔ ہم زمانے کی کیوں باتیں کرتے ہیں جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زمانہ ہمارے خود اچھا ہونے سے شاندار بنتا ہے۔ صبر وقت مانگتا ہے، وقت صبر مانگتا ہے۔ اپنے کردار کی حفاظت کرتے رہا کریں، کیونکہ ہر خاندان اور محفل میں آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کا تذکرہ آپ کے کردار سے ہی شروع ہوتا ہے۔ سارے اوقات کے تماشے ہیں، کوئی اچھا برا نہیں ہوتا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی تکلیف دو جتنی تم اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں، وہ تو چار دوستوں میں بیٹھ کر رو بھی نہیں سکتا، اپنے درد کا پردہ رکھتا ہے اور پردے والے کی عزت کرتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ اچھی گفتگو پھول کی مانند خوبصورت ہوتی ہے، اور شیریں لہجہ اس پھول میں موجود خوشبو کی طرح جو آپ کے احساس کو ایک مدت تک مہکائے رکھتا ہے۔ صحیح بات اور درست لہجہ مخاطب کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ جو کچھ بھی آپ دوسروں کے لیے دل سے مانگتے ہیں، اچھا یا برا، آپ کی زندگی میں آپ کو ضرور ملتا ہے۔ پرانی عادات کی موجودگی میں آپ کے لیے نئے دروازے نہیں کھلنے والے۔ معاف کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا وہ ٹھیک ہے، بلکہ معاف کرنے کا مقصد اپنا ذہنی سکون ہے۔ معاف کر دینے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تعلقات دوبارہ قائم کیے جائیں۔ صرف ان چند باتوں کا خیال رکھیں، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ناراض ہونا چھوڑ دیں، سخت الفاظ اور لہجے کا استعمال چھوڑ دیں، بدگمانی کرنا چھوڑ دیں، منفی سوچوں کی جگہ اچھی سوچیں اپنائیں، بے صبری کو ختم کر دیں، صبر کرنا سیکھ لیں، غصہ کرنا چھوڑ دیں، زیادہ سوچنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ میٹھے بول بولنا سیکھ لیں، مگر خوش آمدی والے بول نہیں بولنے چاہیے۔ اچھا بولیں، اچھا سوچیں، ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، ضد اور ہٹ درمی کو ترک کر دیں۔ کسی معجزے کا انتظار نہ کریں، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت شروع کریں۔ حسد کرنا، جھوٹ بولنا، دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا اور خوش آمد کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، آپ کی زندگی کے بے شمار غم کم ہو جائیں گے اور زندگی آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی اس سانپ کے جیسی ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ اپنی سماجی زندگی میں ہم لوگ زخموں پر نمک چھڑکنے کا ہنر تو بخوبی سیکھ جاتے ہیں، لیکن دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں سیکھ پاتے۔ مصیبتیں ہمیں پیچھے سے دھکا لگاتی ہیں، لیکن خواب ہمیں آگے سے اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مصیبتوں یا خوابوں میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے تو یقین رکھیے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اچھے لمحے بہت مختصر ہوتے ہیں،
اور مختصر لمحوں میں ہی زندگی کی اصل خوشیاں چھپی ہوتی ہیں۔ کردار اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہوئے انسان سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بہت سے لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے اپاہج ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو الفاظ کے نستر سے دوسروں کو زخمی کر دیں۔ صبر اور قدر یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوں۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ کبھی کبھی آپ سے لوگ صرف وقت گزاری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لا علم ہیں، بیوقوف ہیں، جبکہ آپ کو سب کچھ علم ہوتا ہے۔ آپ خاموش صرف اپنے مخلص پن اور اپنے اعلیٰ ظرف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ ساتھ صرف اس امید سے چل رہے ہوتے ہیں کہ شاید سدھار آ جائے یا ہدایت مل جائے۔ وہ تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تم اس سے مانگتے ہوئے تھکتے کیوں ہو؟ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریں، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتے ہیں۔ جیسا انسان کا اندر ہوگا، قیامت میں اللہ اسی صورت حشر کرے گا۔ وہ لوگ کبھی غربت سے نہیں نکل سکتے جو دو کام کرتے ہیں، ایک محنت کرتے ہیں اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے، دوسرا محنت نہیں کرتے اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ شک کو اپنے دل میں نہ آنے دو، اپنے قلب کو ہمیشہ شیشے کی طرح صاف رکھو، اس طرح بہت ساری مصیبتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ وہ شخص مر گیا جو کسی دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ روز محشر بہت سی حسین صورتیں ہی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی۔ جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے زندگی گزارو۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک کمی رکھی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دعا ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کرو گے۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے اچھے بن کر جاؤ۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، کچھ نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ جب تک شریعت کو مضبوطی سے تھام نہیں لوگے کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ جب بھی آپ کا مقابلہ کسی مشکل سے پیش آئے تو سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ اس کا کمزور مقام کون سا ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری کبھی مت کر۔ تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تم جب عزیزوں، رشتہ داروں، اولاد اور دوسروں سے چڑنے لگو تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے، اور جب تم اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھو تمہارا خالق تم سے راضی ہے۔ جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پانے کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آپ بہت دور چلے جاؤ گے اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پاؤ گے۔ جب یقین کا راستہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے لیکن لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔
اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ چمچوں سے بچو۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائیں تو اپنوں کو گلے لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے، وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ دو کام کرنے سے انسان کا اچھا وقت بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ اول، جب انسان کو صبر اور حوصلہ آ جائے۔ دوم، جب ناشکری چھوڑ کر رب کی رضا میں راضی رہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ترین اور آسان ہے، جبکہ قبر کی حیات طویل ترین اور دشوار تر ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے خدا اور اس کی محبت۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔